ہمارے ملک کے ساتھ بدقسمتی کچھ یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو حکمران ہیں، اور اس میں اب میں میڈیا کو بھی شامل کروں گا، ان کا فوکس کچھ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے عوام کا ایک بڑا مسئلہ پاکستان کے عوام کو نہ ملنے والے بنیادی حقوق ہیں۔ عوام کہتی ہے روٹی، حکومت کی طرف سے جواب ملتا ہے توشہ خانہ۔ عوام کہتی ہے کپڑا، حکومت کی طرف سے جواب ملتا ہے توشہ خانہ۔ عوام بولتی ہے مکان، حکومت کی طرف سے جواب ملتا ہے توشہ خانہ۔ عوام بولتی ہے تعلیم، صحت، انصاف، حکومت کی طرف سے جواب ملتا ہے توشہ خانہ، توشہ خانہ، توشہ خانہ۔ میں ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں ان کو بتانا اور ان کو ریفلیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسے ایشوز جو کہ بنیادی طور پہ آپ کو لگیں کہ بالکل ایک نان ایشو ہے، اسی پہ اپنا سارا وقت برباد کریں، جبکہ ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے پاکستان کے حکمران کیا کر رہے ہیں جو ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ بولیں کہ 38% لوگ اس وقت خطِ غربت سے زندگی گزار رہے ہیں، حکومت کو یہ باور کروائیں، اور جب ہم یہ باور کرواتے ہیں حکومت کی طرف سے جواب آتا ہے توشہ خانہ۔ میں یہ بولتا ہوں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 26% کو چلی گئی ہے، which is one of the highest in the history of this country، اور جواب مل جاتا ہے توشہ خانہ۔ میں یہ بولتا ہوں کہ بے روزگاری کی شرح 16% ہے، جواب ملتا ہے توشہ خانہ۔ میں یہ بولتا ہوں انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے اس ملک کی، جواب ملتا ہے توشہ خانہ۔ میں یہ بولتا ہوں that we are an agricultural economy، زراعت ہماری بنیاد ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ لگتی ہے، اور کیونکہ ہم رشیا سے ویٹ امپورٹ کرتے تھے تو باوجود اس کے that we are an agricultural economy، زراعت ہماری بنیاد ہے، ہمارے یہاں پہ گندم کا بحران ہے، اس کا کچھ کرو، جواب ملتا ہے توشہ خانہ۔ آپ نے بولا عمران خان نالائق ہے، نااہل ہے، ہم نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ نے بولا کہ اس نے جو مہنگائی کی ہے اس کو ریورس گیئر لگے گا، ہم نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ٹھیک ہے تحریک عدم اعتماد ہونی چاہیے، نالائکی جو ہو رہی ہے ختم ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ریورس گیئر آپ نے لگانا تھا وہ تو نالائکی کا 5th گیئر میں چلا گیا، آپ نااہلی کے 5th گیئر میں چلے گئے۔ یہ تو آپ بھی بنیادی طور پر مانتے ہیں نا کہ قانونی طور پر غلط نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ آفیشل کو اگر کوئی تحفہ ملتا ہے بین الاقوامی سطح پر، وہ 20% دے کر یا 50% دے کے جو بھی عمران خان کہتا ہے کہ میں نے کیا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو وہ قانونی طور پر غلط نہیں ہے۔ جو تنقید ہے وہ کیا ہے کہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ تو میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سیلاب آئے اور ترکی کی خاتون اول اپنا ہار اتار کر دیں کہ یہ بیچ کر پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کی جائے، اور بعد میں وہی ہار اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم کی خاتون اول کے پاس سے برآمد ہو، تو کیا وہ اخلاقی طور پر غلط نہیں ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سرکاری ہسپتال میں مائیں جو ہیں وہ سیڑھیوں پر بچے پیدا کریں، ایک ایک بیڈ پر 5-5 6-6 مریض پڑے ہوں، تو کیا وہ اخلاقی طور پر درست ہے؟ کیا اس میں ہماری آپ نے کہا بڑی بے عزتی ہو گئی جی، تحفہ جو ہے وہ بیچ دیا، اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں یہاں پر ایک باپ نے آپ کے دور حکومت میں اپنے بچوں کے گلے کاٹے کیونکہ 1.5 لاکھ قرض تھا اس کے اوپر، پھر خودکشی کی۔ وہ بے عزتی تھی اس ملک کی، اس قوم کی، حکومت کی، ہم سب کی۔ میں میڈیا کو شامل کرتا ہوں اس کے۔ آپ کے ملک میں اس وقت 2.5 کروڑ 3 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے، وہ بے عزتی ہے، وہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت ہے، اور ایک عام عربی بدو نے کھڑے ہو کر بولا کہ عمر، یہ جو مال غنیمت میں سے چادریں ملی تھی اس میں سے ہمیں جو چادر ملی ہے اس سے تو ہم اپنا جسم ڈھانپ نہیں پا رہے، آپ کیسے ڈھانپ پا رہے؟ تو عمر فاروق کے بیٹے کھڑے ہوئے، انہوں نے بولا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دیا، یہ تھا معیار۔ Now just imagine وہ لوگ جو اخلاقی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ 28 کروڑ کی گھڑی کیوں نہیں پہنی، بیچ کیوں دی، بڑا غلط کام۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ کے ملک میں غربت کی یہ حالت ہو کہ آپ کی مڈل کلاس رات کو ڈر کے سوتی ہو کہ میں کہیں لوور کلاس میں نہ چلی جاؤں، لوور کلاس ڈر کر سوتی ہو کہ صبح کی روٹی کا بندوبست ہو جائے، غریب آدمی یہ سوچتا ہو کہ میں اپنے بچے کی سکول کی فیس دے دوں، بجلی کا بل دے دوں، بوڑھے ماں باپ کا علاج کرا لوں، اور آپ منسٹر یا آپ کا اس وقت کا حکومت کا ہیڈ یا سربراہ جو ہے وہ 28 کروڑ کی گھڑی پہن کر گھومے۔ یہ درست ہے؟
یہ اخلاقی طور پر درست ہے. دیر از نو میچ. آپ تو پھر ڈسکنیکٹڈ ہیں ریالٹی سے, اپنے عوام سے, اپنے لوگوں سے, جن کی ووٹ کی طاقت سے آپ کو نہیں سوٹ کرتا کہ آپ 28 کروڑ کی گھڑی پہنے صرف اس لیے کہ چلو آپ کو تحفے میں مفت مل گئی. یہ میری اپنی رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے. ہاں ایک سوال بنتا ہے عمران خان سے جو کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ مجھے پوچھنا چاہیے, اور وہ سوال یہ بنتا ہے کہ خان صاحب اگر آپ نے گھڑی لے لی تھی اور اس کے بعد آپ نے 20% پر لی اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیچ دیا, اور اگر آپ کے دل میں عوام کا درد تھا تو آپ اس گھڑی کے پیسے غریب لوگوں پر بھی تو لگا سکتے تھے, چیریٹی میں بھی تو دے سکتے تھے. یہ ایک سوال بنتا ہے, اور یہ سوال عمران خان سے میں پوچھ سکتا تھا لیکن میں نہیں پوچھ سکتا. میں اس لیے نہیں پوچھ سکتا کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. میرا ضمیر اس لیے گوارا نہیں کرتا کیونکہ میرے ماں باپ کی تربیت یہ ہے کہ بیٹا جب بھی کسی پر انگلی اٹھاؤ اس سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنے ارد گرد دیکھ لو. عمران خان سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ بھئی آپ نے یہ گھڑی لی, آپ نے بیچی, وہ پیسے آپ نے چیریٹی میں کیوں نہیں دیے, مجھے شوکت خانم نظر آتا ہے جس میں نے غریبوں کا, ہزاروں غریبوں کا مفت علاج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. عمران خان سے سوال پوچھنے سے پہلے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک دو بڑی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے چیریٹی کا کام کیا, لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کیا, جس میں ایک ایدی صاحب تھے, اس میں ایک عمران خان کا نام بھی ہے. جس دن, اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے, جس دن میں خود کوئی چیریٹی کا کام کر کے شوکت خانم کے لیول کا ہسپتال کھڑا کروں گا, اس دن میں عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھوں گا کہ خان صاحب یہ پیسے آپ نے چیریٹی میں کیوں نہیں دیے, لیکن ابھی میں کیا دے رہا ہوں چیریٹی. یا وہ تمام لوگ جو اس وقت میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ تمام لوگ جن کا سیاست سے تعلق ہے, انہوں نے چیریٹی کے لیے کتنا کام کیا. تو ایک آدمی جو کہ چیریٹی میں آپ سے پہلے ہی میرے خیال میں شاید 1 کروڑ گنا آگے ہے, اس سے کس اخلاقی حیثیت سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی تو نے شوکت خانم بنایا, لاہور میں بنایا, پشاور میں بنایا, کراچی میں بنانا چاہ رہا ہے, تو نے نمل یونیورسٹی بنائی, وہاں پہ بچوں کو مفت ایجوکیشن دی جاتی ہے, تو اگر تو نے اپنے اور سابق اہلیہ یہ کہتی ہے کہ جی میرے سے بہت زیادہ پیسے 50% مل سکتے تھے ڈیورس پہ لیکن نہیں لیے بیکاز ہی از اے ویری پراؤڈ مین, تو اگر کبھی ایک چیز انہوں نے اپنے لیے رکھ لی تو میں کس حیثیت میں پوچھوں, مجھے بتا دیں. اگر اس کی کوئی حیثیت ہے میں پوچھوں گا, پھر میں پوچھوں, لیکن یہ ایک سوال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں نا جی, ہمارے اصل ایشوز, اس کے اوپر ہم کم بات کرتے ہیں, اور جو نان ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ بات کرتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ورژنز آ رہے ہیں توشہ خانہ کی گھڑی کے حوالے سے, اس کا بھی میں پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 28 کروڑ کی گھڑی بیچی ہے, 10 کروڑ قیمت لگوائی ہے, 20% کے حساب سے اس کا 2 کروڑ روپیہ دیا ہے, اور دیکھیں جی 3 کروڑ 60 لاکھ کی کرپشن عمران خان نے کر لی ہے. واہ جی, 3 کروڑ. جو بندہ اربوں روپیہ ہر سال شوکت خانم کے لیے اکٹھا کرتا ہے, اس نے 3 کروڑ 60 لاکھ کی کرپشن کرنی تھی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گھڑی ملی کب, بیچی کب, اس کے درمیان کا حصہ, اس میں جو انفلیشن ہوئی ہے ہیرے کی قیمت میں, سونے کی قیمت میں کئی دفعہ تو دگنی بھی ہو گئی ہے, تو کیا وہ اس کے اندر کور ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. پھر آپ اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ 28 کروڑ کی گھڑی ہے یا پھر وہ 1 ارب 70 کروڑ کی گھڑی ہے, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 28 کروڑ کی ہے تو آپ 3 کروڑ 60 لاکھ کا الزام لگا رہے ہیں کرپشن کا, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 1 ارب 70 کروڑ روپے کی گھڑی ہے تو پھر تو عمران خان نے 28 کروڑ کی بیچ کے اپنا نقصان کر دیا ہے. وہ کیوں بیچی پھر؟ اگر یہی قیمت ہے 1 ارب 70 کروڑ تو پھر 28 کروڑ آپ خود کہہ رہے ہیں نا عمران خان نے بیچی, کیوں بیچی 28 کروڑ میں؟ وہ تو 1 ارب 70 کروڑ کی تھی, تو 1 ارب 70 کروڑ کی بیچنی چاہیے تھی. اور 20% اس کا دے بھی دیتے تو اس سے بھی پروفٹ بہت زیادہ مل سکتا تھا عمران خان کو, لیکن نہیں. یہ ہے کیا یہ سچویشن اس کے. لیکن اب وہی جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ یہ قوم ہے, 22 کروڑ عوام ہے, ہمارے جو ایشوز ہے چھوڑ دیں اس کو, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں, ان کو چلائیں ایسے ہی انہی معاملات, یہ ایشوز رہیں گے.